الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ اسباق میں پارہ نمبر 21 سورۃ الروم کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہم نے پڑھ لیا، اور آج کے سبق میں ہم سورۃ الروم کا آخری رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر سے اس کا آغاز ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر تمہیں کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اور وہی علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ اس آیت میں انسان کے مختلف طرح سے جو زندگی کے لیول ہیں، نوعیت ہے، مختلف احوال کی طرف اشارہ کیا گیا کہ پہلے انسان نہ ہونے سے وجود میں آتا ہے، پھر وجود کے بعد قوت پکڑتا ہے، اور پھر اپنی بھرپور جوانی تک پہنچتا ہے، اور پھر اپنی جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر کرتا ہے۔ گو کہ جس طرح وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، ناتواں تھا، ایک عمر گزارنے کے بعد اپنی عمر کے اس حصے میں آ جاتا ہے جہاں کمزوری اور ناتوانی کا دوبارہ سے شکار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک بے جان خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر جب اسی کو ہڈیاں اور اسی کو کھال پہنائی جاتی ہے، اس پہ روح پھونکی جاتی ہے، اور انسان جب ایک بچے کے روپ میں اس دنیا میں آتا ہے، شیر خواہ رہتا ہے، کمزور رہتا ہے۔ پہلے اگر چھوٹے بچے کی تخلیق دیکھیں نا، تو اول تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اس سے اپنا وزن اٹھانا تو دور کی بات، وہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ پھر 2 سے 3 ماہ کے بعد وہ اس لیول پہ آتا ہے کہ وہ لیٹے لیٹے اپنی کروٹ بدل سکے، اور پھر اسی طرح سے وہ ہلکا ہلکا اپنی گردن کا وزن سنبھالتا ہے۔ اپنی کمر کی سٹیبلٹی سے پہلے وہ اپنی گردن کو سٹیبل کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اگر اس چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ اپنی گردن کا وزن نہیں اٹھا سکتا زیادہ چھوٹا بچہ، لیکن پھر اس کی گردن میں سٹیبلٹی آتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب وہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھنا سیکھ جاتا ہے تو پھر اگلے 1-1.5 ماہ کے اندر اس کی کمر کو اتنی اسٹرانگ پاور ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس قابل وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے بلہوتے پر بیٹھ سکے۔ پھر وہ بیٹھتا ہے، گر جاتا ہے، کمزوری اور ناتوانی کا شکار ہے، اور پھر جیسے ہی وہ بیٹھنا سیکھتا ہے تو 1-2 ماہ کی ڈیوریشن کے بعد وہ کرولنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنے جسم کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی بچے کی بناوٹ پر مزید غور کیا جائے تو یہ وہ ہے جو کرولنگ سے نیکسٹ لیول پر آتا ہے، کہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے وزن سمیت زمین سے اٹھا لیتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اپنے پاؤں پہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹنوں کو، اس کی ٹانگوں کو یہ طاقت دے دی کہ وہ اپنا وزن اٹھا سکتا ہے، اور ایسے میں اب وہ چل نہیں سکتا، ابھی کمزور اور ناتواں ہے، تو چیزیں پکڑ پکڑ کر چلے گا، اور پھر ایج لیول ایک ایسا آئے گا 11 ماہ 12 ماہ کے قریب کہ جب وہ ایک ایک قدم اٹھانا شروع کر دے گا، پھر گرے گا، پھر قدم اٹھائے گا، اور پھر وہ بہتر طور پر چلنا سیکھ لیتا ہے، اور یوں ہی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ پھر بچپن سے جوانی تک کا سفر بھی اسی طرح گرتے سنبھلتے اٹھتے قدم جماتے ہی گزر جاتا ہے، اور جب انسان جوانی میں آتا ہے تو خوب قوت کا شکار، پوری قوت سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے، اور اس قوت کے بعد پھر جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اسی سٹیج کا شکار، اسی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے، اسی سٹیج میں جیسے کہ گو بچہ ہو، اب اس سے اپنے پاؤں پر نہیں چلا جا رہا، اب وہ وزن اپنا نہیں اٹھا سکتا، وہ سہارے لے کر چلے گا، کبھی اسٹک کے ساتھ، کبھی دیواروں کو پکڑ کے، کبھی اشیاء کو پکڑ کے۔ اب وہ اتنا قابل نہیں رہا کہ وہ زیادہ دیر بیٹھ سکے، یا وہ زمین پر نہ بیٹھ پائے، یا وہ جب زمین پر بیٹھے تو ایزیلی اس سے اٹھا نہ جائے، اس کے گھٹنوں میں شدید درد ہے، وہ بڑھاپے اور ناتوانی کی طرف جا چکا ہے۔ تو اب اس کی عمر کیا ہے کہ اب وہ زیادہ دن زیادہ دیر آرام کرے گا۔ پھر اس سے زیادہ قرآن میں اس عمر کو نکارہ عمر بھی کہا گیا ہے، اگر سورہ حج کے پہلے رکوع کی تلاوت کریں تو پھر وہ لیول بھی آتا ہے کہ جب انسان ایک کروٹ کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، کہ اب کوئی آئے اس کی اولاد میں سے
جو اس کی کروٹ بدلوائے، کیونکہ جس طرح کل اس کی اولاد اس کے ہاتھ میں جوان ہوئی ہے، اس نے اس کی اولاد کی پرورش اس کے ذمہ تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کو اکیلا نہیں رہنے دیا بلکہ اولاد کے ذمہ لگایا کہ اب اس کی تمام تر جو اس کے اخراجات ہیں، اس کے جسمانی، یا اس کو ٹائم تمہارا درکار ہے، اس کو تمہارا وقت درکار ہے، اس کو تم سے بہترین کھانا درکار ہے، اس کو چاہیے کہ تم اس کی ذمہ داری نبھاؤ۔ تو ہاں، جس طرح تم بچپن میں تھے، جب وہ بچپن میں تھا تو اس کو کوئی دیکھتا تھا، اب وہ بوڑھا ہے تو اس کو دیکھنے والا ابھی بھی موجود ہے۔ یہ کائنات کا نظام حسین ترین، مکمل ترین دین قیم نے بنا رکھا کہ جب وہ چھوٹا ہو تو اولاد کے حقوق اس پر تمام تر کاربند ہوتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کو کیسے دیکھیں، والدین دیکھیں گے، اور پھر جب وہ ڈیر عمر تک پہنچتا ہے تو پھر ہاں، اولاد کیسے اپنے والدین کو دیکھے، وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پہلے ایک بے جان زندگی سے جان بخشی، پھر انتہائی ضعف اور کمزوری کے بعد تمہیں قوت اور ایک طرح سے توانائی بخشی، جوانی کی قوت عطا فرمائی، پھر جوانی کی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ اللہ جس چیز کو چاہے پیدا کرتا ہے، اور کمزوری، قوت، جوانی، بڑھاپا یہ سب اللہ ہی کے پیدا کیے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ کی کمال قدرت کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یخلق ما یشاء وہو علیم القدیر، ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسم کھائیں گے، کیا؟ ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو ٹھہرے ہی نہیں مگر ہاں ایک گھڑی، یعنی ہم تو دنیاوی زندگی میں محض ایک پل کے لیے رہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اوندے جاتے تھے۔ یعنی یہاں پر کیا ذکر ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ صرف دنیا میں ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے، یعنی آخرت کو دیکھ کر مجرم کو دنیا کی یا قبر کی، برزخ کی جو زندگی ہے اس کی مدت بہت کم معلوم ہوگی، اور وہ اس مدت کو ایک گھڑی، ایک سیکنڈ، ایک لمحے سے تعبیر کریں گے۔ ایک دن کے کچھ حصے کے متعلق بھی قرآن کریم کی آیات میں یہ آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی میں کتنی دیر ٹھہرے تو کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک کانوا یؤفکون، یعنی اب جس طرح قسم کھا کر یہ گھڑی بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اتنی دیر نہیں رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں یوں ہی ان کی اس قسم سے اللہ انہیں تمام اہل محشر کے سامنے رسوا کرے گا، اور سب دیکھیں گے کیسے مجمع عام میں قسم کھا کر اور کتنا صریح جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے گمان اور اپنے اندازے کے مطابق کیا بات کر رہے ہیں دنیاوی زندگی کے بارے میں، کہ ان کو جب اپنے سامنے دیکھیں گے اس کی ہولناکیاں، اس کی وحشتیں، تو ضرور کہیں گے کہ دنیاوی زندگی میں تو ہم بہت کم عرصہ ٹھہرے، یعنی اصل زندگی تو اب سامنے آئی ہے کہ یہ ہے دنیاوی زندگی جس کے لیے ہم نے اس آخرت کو جٹلایا تھا، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک گھڑی ہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں کہ بے شک اللہ کے لکھے ہوئے میں تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک رہے ہو، اور یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن ہے لیکن تم نہ جانتے تھے۔ یعنی انبیاء کرام، فرشتے اور مومنین ان کا رد کریں گے اس بات کا۔ کس بات کا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو دنیا میں بس ایک لمحہ رہے ہیں۔ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، بے شک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے کے دن تک وہاں ٹھہرے رہے ہو۔ تمہاری دنیاوی زندگی کی میعاد بھی ایک لمحہ نہیں تھی، اور پھر وہاں سے لے کر برزخ کی زندگی سے لے کر آج قیامت کے دن تک بھی ایک لمحہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں طے کر رکھا ہے ہاں جتنی مدت تم وہاں ٹھہرے رہے ہو، اور اب جہاں تم موجود ہو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے اور تم جانتے نہ تھے کہ یہ حق ہے اور ضرور واقع ہوگا، اور اب تم نے جان لیا کہ وہ دن آ گیا اور اس کا آنا حق تھا، لیکن اب تمہیں اس کا جاننا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کہ ان کی معذرتهم وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج ظالمین کو ان کا معافی مانگنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے مالداری کو، مشغولیت سے پہلے فرصت کو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو۔ یہ مستدرک کی حدیث ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ نہ تب کہا جائے گا کہ رجوع کرو، توبہ کرو، اور نہ وہ معذرت کریں گے تو ان کی معذرت ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ پھر آگے ذکر ہوتا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لاؤ تو ضرور کافر کہیں گے تم تو نہیں مگر باطل پر۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اسی طرح اللہ جاہلوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ فَاصْبِرْ، تو بس صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولا یستخلفنک الذین لا یوقنون، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یقین نہ کرنے والے تمہیں طیش پر نہ ابھاریں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے آیت نمبر 60 میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان کفار کی ایذا اور عداوت پر صبر کریں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے کا اور دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کا اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اور جو لوگ قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے کا، حساب کتاب کے منکر ہیں، ان کی شدتیں اور ان کے انکار اور ان کی نالائق حرکات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طیش اور رنج کا باعث نہ ہوں۔ تو اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنا اور اللہ کے وعدے کے حق ہونے کا ویٹ کرنا، انسان جب حق پر ہو اور یہ کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان وعد اللہ حق، تو یہ آیت اس کے لیے باعث اسٹرینتھ ہے، اس کو طاقت ملتی ہے۔ تو بس کنسسٹنسی کے ساتھ دین کے کام کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ضرور کامیابی دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔